ظالموں، تم اللہ کی تخلیق اور پیدائش کو بدلنا چاہتے ہو؟ اللہ کی تخلیق اور اللہ کی پیدائش کو کون بھلا بدل سکتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش میں، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تم کون ہوتے ہو تبدیلیاں کرنے والے کہ جس کا جی چاہے اٹھ کے تبدیلیاں کروا دے؟ نہیں، ایسا نہیں، یہ سراسر ظلم ہے، اسلام کے ساتھ، کلمے کے ساتھ مذاق ہے۔ لوگوں اس پہ غور کرو، فکر کرو، میں سب کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام قانون فطرت ہے اور اسلام دین فطرت ہے، اسلام نام فطرت کا ہے۔ جب بھی کوئی کام فطرت سے ہٹ کے کیا جائے تو اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوا کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس وقت انتہائی بے راہ روی کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مسلسل عذاب در عذاب چلے آ رہے ہیں، جو ہمارے لیے وارننگ ہے، تنبیہ ہے، لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ مشہور ہے کہ جس معاشرے کو شکست دینی ہو اس معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے دو، اس معاشرے میں بے حیائی پھیلا دو۔ مغرب اس ضابطے پر عمل پیرا ہے، اور آج وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، آج اسی ملک میں لا الہ الا اللہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ سرعام اسلامی قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے، اسلامی قوانین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا ایک مظلوم ترین طبقہ ہے، جن کو انتہائی کم ظرفی سے، بری نگاہوں سے، حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی ان کا قصور تو نہیں ہے، نہ ہی ان کے ماں باپ کا قصور ہے، مگر ہمارا معاشرہ پھر بھی انہیں انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو ضروری تھا کہ خواجہ سراؤں کے لیے بھی کچھ ایسے قوانین ہوں، کچھ ایسے تحفظات ان کو مل سکیں کہ وہ بھی عام انسان کی طرح ایک زندگی بسر کر سکیں، بہت ہی ضروری تھا۔ مگر خواجہ سراؤں کو تحفظ دینے کی آڑ میں بے راہ روی اور ہم جنسی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایک بل پیش کیا گیا 2018 میں ٹرانسجینڈر کے نام سے، جس کی تعریف یہ کی گئی ٹرانسجینڈر وہ شخص ہے جس کے اعضاء پیدائشی طور پہ مبہم، جس کے اعضاء میں پیدائشی طور پہ ابہام ہو، مرد ہے یا عورت ہے، پیدائشی طور پہ ابہام ہو، اسے ٹرانسجینڈر کہا گیا۔ اور ٹرانسجینڈر کی دوسری تعریف یہ کی گئی کہ اگر کوئی شخص پیدائشی طور پہ تو مرد ہے، مگر بعد میں کسی عارضے کی وجہ سے اس کے اندر سے مردانہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اور عارضہ لاحق آ جاتا ہے، کوئی اور عارضہ پیش آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مردانہ صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے جذبات وہی مردانہ ہیں، وہی مردانہ جذبات رکھتا ہے، مگر ہمارے اس قانون کے تحت اسے بھی ٹرانسجینڈر میں شمار کیا گیا۔ اور پھر تیسری تعریف یہ کی گئی کہ کوئی شخص پیدائشی اور جسمانی طور پہ تو مرد ہے یا عورت ہے، بعد میں نفسیاتی الجھاؤ کی وجہ سے، معاشرتی دباؤ کی وجہ سے، اس کی اپنی پسند یا ناپسند کی وجہ سے اپنی جنس سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے، تو اسے یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، نادرا میں جا کے، اداروں میں جا کے اپنے جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس بل کا مقصد تھا خواجہ سراؤں کو تحفظ فراہم کرنا، مگر خواجہ سراؤں کو تحفظ ملے نہ ملے، ہم جنس پرستی کو تحفظ مل گیا ہے۔ اور میں آج پڑھ رہا تھا کہ 2018 کے بعد اب تک نادرا کے پاس 29,000 درخواستیں گئی ہیں جنس تبدیل کروانے کی، 29,000 درخواستیں، جن میں صرف 29 درخواستیں خواجہ سراؤں کی تھیں، صرف 29 درخواستیں حقیقی طور پہ جو خواجہ سرا ہیں ان کی تھی۔ باقی دیکھیں 29,000 میں سے صرف 29 درخواستیں ان کی ہیں، اور باقی کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، اپنی جنس تبدیل کروانے کے لیے۔ تو اس سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا،
معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا، ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا، بے حیائی کو فروغ ملے گا۔ دیکھیں نا، اس کا ایک نقصان تو یہ ہے، کوئی مرد ہے، شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے، جا کے کہتا ہے کہ میں اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو عورت محسوس کر رہا ہوں، اب بغیر کسی میڈیکل رپورٹ کے، بغیر کسی میڈیکل رپورٹ کے اس کی جنس مرد کی بجائے عورت لکھ دی جاتی ہے، حالانکہ ہے وہ مرد، اپنی جنس اس نے تبدیل کروا کے عورت لکھوا دیا۔ نقصان کیا ہوا؟ اب یہ مرد دوسرے مرد سے شادی کر سکے، کیونکہ اس کے شناختی کارڈ پہ عورت لکھا ہے، یہ کسی مرد سے شادی کرا دے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ حقیقتاً مرد ہے مگر اس نے اپنی رجسٹری عورت جنس سے کروائی ہے، تو وہ تمام ان مقامات پہ جا سکے گا جہاں پہ صرف خواتین کو اجازت ہے، تفریحی مقامات ہوں، تعلیمی مقامات ہوں، حتیٰ کہ بحیثیت عورت یہ فیمیل ٹیچر بھی بھرتی ہو سکتا ہے مرد مگر فیمیل ٹیچر بھرتی ہو رہا ہے۔ تو اس سے دیکھیں کتنے زیادہ معاشرے میں نقصان ہوں گے۔ جس کا جی چاہے اپنے آپ کو مرد لکھوا دے، جس کا جی چاہے اپنے آپ کو عورت لکھوا دے، اور جہاں جب چاہے پھرتا رہے، یہ تو کوئی قانون نہ ہوا۔ اس لیے اسلام دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ سالمو، تم اللہ کی تخلیق اور پیدائش کو بدلنا چاہتے ہو؟ اللہ کی تخلیق اور اللہ کی پیدائش کو کون بھلا بدل سکتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش میں، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تم کون ہوتے ہو تبدیلیاں کرنے والے کہ جس کا جی چاہے اٹھ کے تبدیلیاں کروا دے؟ نہیں، ایسا نہیں، یہ سراسر ظلم ہے، اسلام کے ساتھ، کلمے کے ساتھ مذاق ہے۔ لوگوں اس پہ غور کرو، فکر کرو۔ میں سب کو دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ اور اس کا ایک اور بڑا نقصان کہ ایک عورت ہے، پیدائشی عورت ہے، جسمانی عورت ہے، اس کے اعضاء عورت والے ہیں، اب وہ وراثت میں دگنا حصہ لینے کے لیے اپنے جنس تبدیل کروا کے مرد لکھوا لیتی ہے، وراثت میں دگنا حصہ لے لے گی، تو اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوں گی معاشرے میں۔ یہ ٹرانسجینڈر کو تحفظ اور حقوق تو ملنے چاہیے، مگر اس کا فائدہ، اس قانون کا فائدہ ٹرانسجینڈرز کو نہیں، ان کو کم فائدہ ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ ٹرانسجینڈرز کو کم ہوگا۔ اس سے ہم جنس پرستی کو فروغ زیادہ ملے گا، بے حیائی معاشرے کے اندر زیادہ پھیلے گی، کوئی مرد عورتوں کے ہجوم میں جا سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اس کی شناختی کارڈ پہ عورت لکھا ہوا۔ اب کوئی مرد عورتوں کے ہجوم میں چلا جائے تو وہاں کیا نتائج سامنے آئیں گے، یہ آپ کے